دوستوں میں ہوں ذوالقرنین احمد، دی مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے ام حشام کا مضمون ہے کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم، اس عنوان کے تحت پیش کیا جا رہا ہے، جس میں موجودہ معاشرے میں گھر کے بزرگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ پروگرام کے دوران بار بار میری نظریں اس بزرگ خاتون کے چہرے پر کچھ اس طرح جا کر ٹھہر جاتی کہ میرے اپنے الفاظ لڑکھڑانے لگتے۔ محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ جو ہی پروگرام ختم ہوا، ضعیفہ بھیڑ کو ہٹاتی ہوئی سیدھی مجھ تک آ گئی۔ میں نے سلام کو ہاتھ بڑھائے تو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ہاتھ اور چہرے کو چومنے لگی، اور پھر گلے سے لگ کر دفتن رونا شروع ہو گئی۔ رونا کیا تھا، مانو کوئی بچہ ماں کے گلے لگ کر رو رہا ہو۔ پھر میں نے بھی دانستہ انہیں خاموش کرانے سے گریز کیا کہ پہلے بڑی بھی رو کر اپنا غم ہلکا کر لے، پھر ان سے آگے کی کوئی بات ہو۔ وہ جینٹل مین اب 85 کے لپیٹے میں ہے، ایک ریٹائرڈ لیکن باشعور معمر انسان جس کی بیمار بوڑھی بیوی پچھلے 4 سالوں سے بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کا معمول بن گیا تھا کہ وہ رات کے 10:30 بجے بس پر سوار ہو کر گھر سے 2 اسٹاپ آگے جاتے تاکہ وہ بیوی اور خود کے لیے 2 وقت کفایت کر جانے والی 6 عدد تازہ گھر کی بنی گیہوں کی روٹیاں لا سکے۔ آج کل جینٹل مین ایک بھرے پورے گھر میں تنہائی کے عذاب سے دوچار ہے۔ شریک سفر زندہ تھی تو بڑی محنت سے کھانا وغیرہ بنا لیتے، لیکن اب تنہائی نے ہمت بھی توڑ دی۔ اب تو اربوں کی طرح دودھ کھجور یا دودھ روٹی پر گزر بسر ہوتی ہے، باقاعدہ کوئی ڈش نہیں بناتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بڑی بھی مجھے اجنبی کے گلے لگ کر اس قدر تڑپ کر کیوں روئی؟ انہوں نے مجھ سے کہا تم میرے گھر چلو اور جو باتیں والدین کے حقوق پر تم نے پروگرام میں بتائی وہی باتیں میرے گھر والوں کو سمجھا دو۔ مجھ سے راستہ چلا نہیں جاتا، لیکن پوتے پوتیوں کو اسکول پہنچانے اور لانے کا کام میرے ذمے ہے۔ ذرا سی دیر ہو جائے تو مجھے بہت جلدی چلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میں گر جاتی ہوں اور اکثر مجھے چوٹیں آتی ہیں۔ لیکن میرے بیٹے اور بہو یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہتے ہیں چلنا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ صبح بستر سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن بیٹے کی ناراضی کے خوف سے اٹھ کر بچوں کے اسکول جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سودا سلف لانا بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتے بیٹا میری بوڑھی ہڈیوں میں اب طاقت نہیں رہی، تم میرے گھر چل کر کچھ اچھی باتیں انہیں بھی سمجھا دو تاکہ وہ مجھ سے زیادہ کام نہ لے۔ ایک بوڑھے اور تھکے ہوئے جسم کو جسے خود راستہ چلنے کے لیے ہم وقت کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بچوں کا محافظ بنا کر گھر سے باہر کے کاموں پر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر شرمناک اور افسوسناک بات ہے۔ آپ ان جینٹل مین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رات کے وقت بس میں سوار ہو کر روٹی خرید کر لانا کچھ عجیب سا لگتا ہے نا؟ مجھے بھی یہ بات آپ سے زیادہ عجیب لگی تھی، کیونکہ میں نے اس باہمت، نیک دل اور فرشتہ صفت انسان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بچپن سے لے کر اب تک دیکھتی آ رہی ہوں۔ کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ بیٹے کی فیملی ہونے کے باوجود مستقل بیمار رہنے والا یہ بزرگ جوڑا 2 وقت کی دال روٹی کا محتاج تھا۔ پہلی بزرگ خاتون اور دوسرے جینٹل مین بزرگ دراصل الگ الگ حالات و واقعات میں اپنی سگی اولاد کے ہاتھوں ایک ہی طرح سے ڈسے گئے تھے، جس کا تریاق ان کی اپنی اولاد کے پاس ہی تھا۔ میری طرح آپ نے بھی ایسے یا اس سے زیادہ افسوسناک واقعے دیکھے یا سن رکھے ہوں گے۔ آپ نے افسوس کیا ہوگا، دکھ جتایا ہوگا، تسلیاں بھی دی ہوں گی، لیکن کیا ان سب سے بزرگان کی تسلی کا سامان ہو جائے گا؟ شاید نہیں۔ نام نہاد معاشی و ثقافتی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مصروفیات کا سب سے بڑا خمیازہ آج اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے تو وہ ہے ہمارے گھروں کے بڑے بزرگ، بالخصوص بزرگ والدین کو پیسے بنانے کے چکر میں ایک فاصلے پر رکھ دینا ایک طرح سے ان کو آدھی موت دینے کے مترادف ہے۔ اور رہی صحیح کس کسر آپ کے ناروا سلوک اور زیادتیوں نے مکمل کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے بزرگان اپنی موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ بھی تبھی ہوتا ہے جب عصائے پیری کہلائی جانے والی اولاد سزا کا ڈنڈا بن کر والدین پر برسنے لگتی ہے۔ والدین اس قدر خائف ہونے لگے کہ جائز باتیں بولنا چھوڑ دے، اپنے حق اور ضرورت کی چیزیں بھی طلب کرنے میں خوف محسوس کرنے لگے۔ چھوٹی چیزوں کو ترستے ہوئے بزرگوں کو ترسا کر معاشرہ کس قسم کی ترقی کر رہا ہے۔ ہم بے شک پیرنٹنگ کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اچھی تعلیم و تربیت کا جو اصل منبع ہمارے گھر میں بزرگوں کی صورت میں موجود ہے، بچوں کو جان بوجھ کر ان کے سائے عاطفت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔
اور بزرگ اپنے پوتے پوتیوں پر اپنی محبت و شفقت نچھاور کرنے کی آس لیے اندر ہی اندر گھل گھل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ واقعات سے کشیدہ مسائل سے تقریباً ملتے جلتے مسائل ہر گھر میں موجود ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ پھر وہ بزرگ مرد یا عورت جن کا شریک سفر انہیں زندگی کی راہوں میں تنا چھوڑ گئے، اب اگر وہ اپنی بنیادی اور ناگزیر ضروریات کے لیے دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے یہ سماج اس کی واہیات غیر شرعی بوسیدہ ذہنیت اور ان بزرگوں کو ننگ و عار دلاتے ہیں، انہیں ان کی پیری ضعیفی کا واسطہ دے کر دوسری شادی سے منع کرتے۔ سوال یہ کہ آپ میں سے کون ہے جو آدھی رات کھانستے ہوئے باپ کے سرانے ان کی تیمارداری کے لیے ہمہ وقت حاضر ہو سکتا ہے، اور وہ کون سی بیٹی ہے جو اپنی میاں اور بچوں کو چھوڑ کر باپ کے گھر ہفتہ در ہفتہ قیام کریں گی اور بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گی۔ شاید بوقت ضرورت کوئی بھی ایسی خدمت و قربانیوں کے لیے میسر نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی تو زوجین کی طرح ایک دوسرے کی ضروریات کو کما حق کا ادا کر پائیں گا۔ تو پھر انسانیت کے اس ستم رسیدہ طبقے کو حالات کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ آپ اگر غور کریں تو سمجھ پائیں گے کہ بڑھاپے کی نفسیات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس کے چھوٹے اسے عزت و تکریم دے، اس کی رائے کا احترام کرے اور انہیں گھر اور معاشرے میں نمایاں مقام ملے، لوگ انہیں مشاورت میں شامل کرے۔ شاید یہ بڑھاپے کا وہی دور ہوتا ہے جب انسان دوبارہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اسی ارذل عمر سے پناہ بھی طلب کی تھی۔ کبھی اس بوڑھے کا دل گول گول جلیبیوں پر مچل جاتا ہے تو کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، کبھی گول گپے کا چٹکارا انہیں بے چین کر دیتا ہے۔ بچپن کے بعد یہ بڑھاپے کا ہی دور ہوتا ہے جب زبان الگ الگ ذائقوں کی تمنا کرتی ہے، آنکھوں سے نظر آتی رنگ برنگی اشیاء کو جلدی سے چکھ لینے کی بڑی بے تابی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے کی خواہش بھی کبھی پوری کی جاتی ہے۔ یہ تو بس لعنت ملامت کی خاطر ہوتی ہے۔ بوڑھوں کو بے قرار کرنے کے لیے سب سے زیادہ تنقید انہیں کھانے پینے میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ان کے لیے مقوی غذاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان کے اندر بچے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے، ان کی اخلاقی و روحانی تربیت کرنا چاہتے، انہیں خیر و شر کی تمیز دلانا چاہتے، لیکن ہم ان کے نظریات و طریقوں سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے انہیں بچوں کی تعلیم و تربیت سے پرے رکھ کر اولاد کو معلم جمع گیجٹ اور اسکرین کے حوالے کر دیتے۔ بزرگ کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے پرانے شوق کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اسے فضولیات کا نام دے کر انہیں اپنے بچوں اور گھر کے فالتو اور محنت طلب کاموں پر لگا دیتے۔ وہ گھر سے باہر نکل کر اپنے جیسے لوگوں سے ملنا چاہتے، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہتے، لیکن انہیں گھر کا چوکیدار بنا کر خود سیر سپاٹوں کے مزے لیے جاتے۔ مقام افسوس ہے کہ ہم سن رسیدہ لوگوں کی خواہشات کو اپنی مصروفیات، مفادات اور خود غرضی تلے رون دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہم سے بحث و تکرار کرتے، پھر لڑنے پر آمادہ ہوتے اور تھک ہار کر بالآخر ہر طرح کی دفاعی کوشش ترک کر کے زندگی اور خوشیوں سے منہ موڑ کر چپ سادھ کر اپنے خول میں سمٹ جاتے ہیں۔ جس عمر میں بزرگ والدین کو سکون سے 2 وقت کی روٹی کھلانی چاہیے، ان کے لاڑ اور چاؤ کرنے چاہیے، اس عمر میں یہ بوڑھی ہڈیاں اپنے حالات سے مجبور ہو کر اونچی عمارتوں میں رہنے والے ہٹے کٹے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کے ریشہ زدہ ہاتھ چوکیدار یا چپراسی کے فرائض نبھاتے ہیں۔ خون جگر پلا پلا کر ایک نومولود کو توانا جوان کرنے والی ماں کو اس کی پیری میں تحفظ و وقار کے بدلے دربدر کی ٹھوکریں ملتی ہے۔ وہ اپنی بنیادی اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں کی محتاج بنا دی جاتی ہے۔ وہ گھروں میں جھاڑو کٹکے کے کام کاج کرتی ہے، کسی اسکول آفس یا کارخانے کی گرد صاف کرتی ہے، یا پھر سرد و گرم موسم سے بے نیاز سڑک کنارے کھلونے سبزیاں بیچتی پھرتی ہے۔ ہر جگہ ہر گھر میں اس قسم کی افراد تفریط موجود ہے۔ طبقے کا فرق ہے، بس خوشحال طبقے کے بزرگ گرچہ کہیں کام نہیں کرتے، لیکن ان کی زندگی بھی اختیارات اور خوشیوں سے خالی ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی غریب یا متوسط طبقے کے مقابلے اور زیادہ تنہا ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہیں کسی جگہ ہم ان کے قصوروار بن رہے ہو۔ یہ بوڑھے شجر، ان کے وجود سے ہماری زندگیوں میں خیر و برکت ہے، یہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت اور رب کی رضا کا پروانہ ہے۔ ان کے دم سے ہی ہماری اولاد میں خود اعتمادی اور خوش اخلاقی کا دریا موجزن ہے۔ زندگی کی پرپیج راہیں ان کی رہنمائی کی طلبگار و محتاج ہے۔ بزرگوں کو زک پہنچانا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز جیسی توفیقی عبادت میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر افراد کے لیے تخفیف کا حکم دیا۔ ان کے اکرام کا خیال رکھنا ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے، اور اگر آپ مسلمان نہیں بننا چاہتے تو کم از کم انسانی بن جائے اور اپنے بزرگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔
اللہ کی تعظیم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بزرگ سن رسیدہ مسلمان کی عزت کی جائے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔